السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں عزا خان آپ سب کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج سورہ بقرہ کی تمام تفصیل مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ اس ویڈیو میں۔ آپ سب لوگ آخر تک ضرور سنیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے ضرور، کیونکہ جب ہم کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں نا، کوئی جس میں انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، تو وہ چیزوں کو تو ہم دل نہیں بھی کرے گا تب بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو لائک کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، تاکہ لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں، ہنسیں، کہے لگائیں، ان تمام چیزوں کے لیے، صرف دکھاوے کے لیے۔ لیکن آپ یہ ایمان جانیں کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو نیک اور اچھی باتوں کے لیے چنتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ نے میرے ویڈیوز کو، قرآن پاک کے ترجمات کو سننے کے قابل بنایا ہے، اپنے کلام کے لیے اگر رب نے آپ کو چنا ہے، تو پلیز 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 اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں میرے ویڈیوز کو، تاکہ لوگ بھی آگے تک دیکھیں اور اسے پسند کریں اور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ میں آگے بڑھتی ہوں۔ سورۃ البقرہ میں آگے ذکر ہے شہداء کا۔ قرآن شریف فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ شان نزول: یہ آیت شہداء کے حق میں نازل ہوئی۔ لوگ شہداء کے حق میں کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ دنیاوی آسائش سے محروم ہو گیا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ موت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ شہداء کو حیات عطا فرماتا ہے۔ ان کی ارواح پر رزق پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ان کی روحوں پر رزق پیش کیے جاتے ہیں، انہیں راحت دی جاتی ہے، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں جنت کی سبز سیر کرتی ہیں، سبحان اللہ، اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں، سبحان اللہ۔ مسئلہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کو قبر میں جنتی نعمتیں ملتی ہیں۔ شہید وہ مسلمان مکلف ظاہر ہیں جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو، یہ ظاہری طور پر ہے، اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہو، یا معرکہ جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی، یعنی کوئی آرام کی چیزیں نہ پائیں، اس پر دنیا میں یہ احکام ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ کفن اپنے کپڑوں میں ہی رکھا جائے، اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے، اسی حالت میں دفن کیا جائے۔ آخرت میں شہید کا بڑا رتبہ ہے۔ بعض شہداء ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، سبحان اللہ۔ جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، اور نفاس میں مرنے والی عورت، اور پیٹ کے مرض اور طاعون اور ذات الجنب اور رسل میں اور جمعہ کے روز مرنے والے وغیرہ، یہ تمام لوگ جو ڈوب کر یا جل کر مرتے ہیں، یا دیوار کے نیچے دب کر مرتے ہیں، یا پھر ایک ایسی عورت جو نفاس میں مرے اور حمل میں ہو اور پیٹ کے مرض سے مرے، اور ایک طاعون میں، ذات الجنب اور رسل میں، اور ایک جو جمعہ کے روز مرنے والے لوگ ہیں، یہ تمام لوگ بھی آج کی ڈیٹ میں شہیدوں کا مرتبہ پاتے ہیں، سبحان اللہ تعالیٰ۔ امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا
کہ خوف سے اللہ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات دینا، جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے ویتیں ہونا، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، اس لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہاں یا رب۔ پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ عرض کرتے ہیں، ہاں یا رب۔ فرماتا ہے، اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں فرشتے، اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فرماتا ہے میرا رب کہ اس کے لیے جنت میں مکان بنا دو، سبحان اللہ، اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حکمت مصیبت کے پیش آنے سے قبل خبر دینے میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے آدمی کو وقت مصیبت صبر ہو جاتا ہے، یعنی جب مصیبت آتی ہے تو انسان کو صبر ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ کہ جب کافر دیکھیں کہ مسلمان بلا و مصیبت کے وقت صابر و شاکر ہے اور استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتا ہے، تو انہیں دین کی خوبی معلوم ہو اور اس کی طرف وہ بھی رغبت کرے، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے، سبحان اللہ تعالی۔ دوسری طرف لکھا ہے کہ طریق حج کا مختصر سا بیان یہ ہے کہ حاجی ذی الحجہ کی صبح کو مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف روانہ ہو، وہاں عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر تک ٹھہرے، اسی روز مینا سے عرفات آئے، بعد زوال امام 2 خطبے پڑھے۔ یہاں حاجی ظہر و عصر کی نماز امام کے ساتھ ظہر کے وقت میں جمع کر کے پڑھے۔ ان دونوں نمازوں کے لیے اذان 1 ہوگی اور تکبیریں 2، اور دونوں نمازوں کے درمیان سنت ظہر کے سوا کوئی نفل نہ پڑھا جائے۔ اس جمعہ کے لیے امام اعظم ضروری ہے۔ اگر امام اعظم نہ ہو یا گمراہ بد مذہب ہو تو ہر ایک نماز علیحدہ اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائے، اور عرفات میں غروب تک ٹھہریں، پھر مزدلفہ کی طرف لوٹیں اور جبل قضا کی طرف اتریں۔ مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے عشاء کے وقت پڑھیں، اور فجر کی نماز خوب اول وقت اندھیرے میں پڑھیں۔ وادی محشر کے سوا تمام مزدلفہ اور بطن ارنا کے سوا تمام عرفات موقوف ہیں۔ جب صبح خوب روشن ہو تو روز مہر یعنی 10 ذی الحجہ کو مینا کی طرف آئیں اور بطن وادی سے جمرہ عقبہ کی 7 مرتبہ رمی کریں، پھر اگر چاہیں قربانی کریں، پھر بال منڈوائیں یا کترائیں، پھر ایام نحر میں سے کسی دن طواف زیارت کریں، پھر مینا آ کر 3 روز اقامت کریں اور 11ویں کے زوال کے بعد تینوں جمروں کی رمی کریں۔ اس جمرے سے شروع کریں جو مسجد کے قریب ہے، پھر جو اس کے بعد ہے، پھر جمرہ عقبہ ہر ایک کی 7 مرتبہ، پھر اگلے روز ایسا ہی کریں، پھر اگلے روز ایسا ہی، پھر مکہ مکرمہ کی طرف چلا آئے۔ تفصیل کتب فقہ مذکور ہے، سبحان اللہ تعالی۔ یہ تھا حج کا مختصر سا بیان جو سورۃ البقرہ میں وارد ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں قسم کی تفصیل دی ہوئی ہے۔ جو ہم قسم کھاتے ہیں، پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، ان سے کلام کرنے اور ان کے خصوص کے ساتھ ان کی صلاح کرانے سے قسم کھا لیا کرتے تھے، یعنی کبھی بھی کوئی وہ اچھا کام کیا کرتے تھے تو اچھے کاموں کے لیے بھی قسم کھا لیا کرتے تھے کہ میں نے آج کے بعد سے یہ نیک کام نہیں کرنا ہے، میں قسم کھا لیتا ہوں، یعنی کوئی بھی نیک کام کرنے سے بھی وہ قسم کھا لیا کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تھا تو
تو کہہ دیتے تھے کہ میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی اور نیک کام کرنے سے قسم کھا لینے کی ممانعت فرمائی گئی۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم کو پورا نہ کرے بلکہ وہ نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی امر پر قسم کھا لی پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف میں ہے تو چاہیے کہ اس میں امر خیر کو کرے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ مسئلہ: بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس آیت سے بکثرت قسم کھانے کی ممانعت ثابت ہوئی ہے کہ بندہ مومن کو قسم نہیں کھانی چاہیے۔ مسئلہ: قسم 3 طرح کی ہوتی ہے: لغو، غموس، منعقد۔ لغویہ یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے امر پر اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائیں اور در حقیقت وہ اس کے خلاف ہو، یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں۔ غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے امر پر دانستہ جھوٹی قسم کھائے، اس میں گنہگار ہوگا۔ منعقدہ یہ ہے کہ کسی آئندہ امر پر قصد کر کے قسم کھائے، اس قسم کو اگر توڑے تو گنہگار بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ شان نزول: زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو 1 سال، 2 سال، 3 سال یا اس سے زیادہ عرصے ان کے پاس جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے تھے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے تھے۔ نہ وہ بیوہ ہی تھی کہ کہیں اپنا ٹھکانہ کر لیتی، نہ شوہر دار کہ شوہر سے آرام پاتی۔ اسلام نے اس ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت معین فرما دی کہ اگر عورت سے 4 مہینے یا اس سے زائد عرصے کے لیے یا غیر معین مدت کے لیے ترک صحبت کی قسم کھا لیں، جس کو ایلا کہتے ہیں، تو اس کے لیے 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں خوب سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑنا ہے اس کے لیے بہتر ہے یا رکھنا۔ اگر رکھنا بہتر سمجھیں اور اس مدت کے اندر رجوع کر لیں تو نکاح باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو گئی اور اس پر طلاق بائن واقع ہو گیا۔ مسئلہ: اگر مرد صحبت پر قادر ہو تو رجوع صحبت ہی سے ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے قدرت نہ ہو تو بعد قدرت صحبت کا وعدہ رجوع ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہو گیا طلاق اور قسم کا بیان جو قرآن شریف میں سورۃ البقرہ میں پوری طرح سے وارد ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخر آیت میں وارد ہے حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جس کا مضمون یہ ہے کہ بندہ جس گناہ کا قصد کرتا ہے اگر وہ عمل میں نہ آئے جب بھی اس پر عقاب کیا جاتا ہے مثلا اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اس پر نادم ہوا اور استغفار کیا تو اللہ اس کو معاف فرمائے گا اپنے فضل سے اہل ایمان کو اپنے عدل سے۔ زجاج نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں نماز، زکوٰۃ، روزے، حج کی فرضیت اور طلاق، ایلا، حیض، جہاد کا احکام اور انبیاء کے واقعات بیان فرمائے تو سورت کے آخر میں یہ ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین نے اس تمام کی تصدیق فرمائی اور قرآن اور اس کے جملے شرائع احکام کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق کی۔ یہ اصول ضروریات ایمان کے 4 مرتبے ہیں۔ ایک اللہ پر ایمان لانا، یہ اس طرح کے اعتقاد تصدیق کرے کہ اللہ واحد احد ہے، اس کا کوئی شریک و نظیر نہیں، اس کے تمام
اسمائے حسنہ صفات علیٰ پر ایمان لائے اور یقین کریں اور مانیں کہ وہ علیم اور ہر شے پر قادر ہے۔ اور اس کے علم و قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ دوسرا، ملائکہ پر ایمان لانا، یہ اس طرح پر ہے کہ یقین کریں اور مانیں کہ وہ موجود ہے، معصوم ہے، پاک ہیں، اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام و پیام کے وسائط ہیں۔ تیسرا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اس طرح کہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں اور اپنے رسولوں کے پاس بطریق وحی بھیجی، بے شک شبہ سب حق و صدق اور اللہ کی طرف سے ہیں، اور قرآن کریم تغیر، تبدیل، تحریف سے محفوظ ہے اور بحکم اور متشابہ پر مشتمل ہے۔ چوتھا، رسولوں پر ایمان لانے، اس طرح پر کہ ایمان لائیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا، اس کی وحی کے امین ہیں، گناہوں سے پاک، معصوم ہیں، ساری خلق سے افضل ہیں، ان میں بعض حضرات بعض سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ تعالی۔ یہ ہو گیا پورے طریقے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ سورۃ البقرہ کا ترجمہ، جو میں نے آپ کے سامنے پورا ترجمہ اور تفصیل بیان کی جہاں تک مجھ سے بن پڑا۔ انشاءاللہ میں نے پوری طرح کوشش کی کہ آپ کے سامنے میں سورۃ البقرہ کی پوری تفصیل بیان کر سکوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام امور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے رب العالمین، ان تمام احکاموں پہ پورے اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر میں ناظرین، ہم نے آج تک سورۃ البقرہ کی، جب سے میں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی تھی، اس کے ترجمات بیان کرنے شروع کیے تھے، تب سے اب تک جتنا بھی ہم نے کیا کیا، کیا سمجھا، میں نے اب تک جو بھی آپ کو بتایا اس کے ترجمات وہ خلاصہ کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو سورۃ الفاتحہ اور الف لام میم کا ترجمہ تھا، اور اس کے بعد تفصیل، پھر مومن، مسلمان اور ایمان والا کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل تھی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر، پھر سجدے کے مسئلے مسائل تھے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ تھا، پھر حضور پاک کی پیدائش سے پہلے کی بشارتیں تھیں، قرآن میں اولاد اور والدین کے حقوق اور فرائض کے بیان تھے، اور کعبہ معظمہ کی تدبیر و تدفین حضرت ابراہیم و اسماعیل کے ہاتھوں ہوئی، اس کے بارے میں تھوڑی معلومات تھی، اور ان کی دعا تھی، شہداء کا ذکر تھا، طریقہ حج کا مختصر بیان تھا، قسم کھانے کی تفصیل تھی۔ یہ تمام بالخلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ ہوئی سورۃ البقرہ کی تفصیل اور ترجمہ۔ آگے انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیوز میں دوسری سورتوں کی تفصیل لے کر حاضر ضرور ہوں گی انشاءاللہ بہت جلد۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ جو بھی میں نے کہا، جو بھی سنا اور سمجھایا آپ سب کو، اللہ ان تمام باتوں پر آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا کرے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کرے، اور رب تعالیٰ جو بھی اس ویڈیوز کو سن رہا ہے، اللہ ان تمام کی نیک جائز دلی تمناؤں کو پوری کرے، انہیں نیک بنائے، علماء میں اللہ ان کا شمار عطا کرے، شہداؤں میں ان کا شمار عطا کرے، ان کی نسلوں کو حافظ قرآن بنائے، ایمان والا بنائے۔ اور رب تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی نیت کی ہے اور جو بھی عقد کیا ہے، جو بھی میں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ آپ تک پہنچاؤں گی انشاءاللہ، اور اللہ چاہے اپنی قدرت میں، اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں، بے شک چاہے ویورز کم ہو، چاہے لوگ سننے والے کم ہو، دیکھنے والے کم ہوں، لیکن اگر رب تعالیٰ کا حکم جو ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے کہ رب تعالیٰ وہ ہر ایک کان تک ان میری باتوں کو پہنچا دے گا، جن کانوں کو وہ پسند کرتا ہے کہ وہ میرے ذکر سے تر ہو جائیں۔ وہ کان جو میرے ذکر سے تر ہو، وہ کان اللہ تعالیٰ ضرور اس ویڈیوز میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سنائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ رب تعالیٰ جنہیں چاہے گا میرے ویڈیوز کو ضرور دکھائے گا، اور آگے کرنے کی توفیق بھی انہیں دے گا مولا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔